خوش رنگ پرندوں نے برسات کی کنکر کی دل جھوم اٹھا، دل جھوم اٹھا۔ بہت عمدہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور قربان جاؤ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں حشر کے میدان میں جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے اس کے باپ کے سر پہ یہ تاج پہنایا جائے گا، اور اس تاج کے اندر میں روشنی کتنی ہوگی؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس تاج میں اتنی روشنی ہوگی کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ ذرا سبحان اللہ بولے تو الحمدللہ۔ اس تاج کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی تو اہل محشریوں پوچھیں گے، اللہ کے فرشتے سے، اے اللہ کے فرشتے یہ کون شخص ہے؟ کوئی انبیاء ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، صدیقین ہے جن کے سر پہ یہ نورانی تاج ہے؟ تو اللہ کے فرشتے جواب دیں گے نہیں کوئی صالحین صدیقین نہیں ہے، کوئی انبیاء نہیں ہے، پھر کون ہے؟ تو اللہ کے فرشتے کہیں گے یہ وہ باپ ہے جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا تھا، حافظ قرآن بنایا تھا، عالم دین بنایا تھا۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے کاش میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا، عالم دین ہوتا۔ دیکھیے حدیثوں کے اندر میں ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کتنے آدمی کو لے کر جائے گا بھائی؟ بولو بھائی کتنے آدمی کو لے کر جائے گا؟ 10 آدمی کو ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا، اور ایک عالم دین کتنے لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا؟ 400 لوگوں کو ایک عالم دین جنت میں لے کر جائے گا۔ ذرا سبحان اللہ بولے تو الحمدللہ۔ ایک عالم دین 400 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا، اور ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو لے کر جائے گا۔ مولانا ولی رحمت اللہ علیہ اڑیسہ کی سرزمین میں جلسہ تھا، اور قربان جاؤ حضرت نے فرمایا کہ مسلمانوں، ہر مسلمان کے گھر میں کم از کم ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے اندر گھر کے اندر میں کم از کم ایک عالم دین ہونا چاہیے۔ ارے جنت میں لے جانے والا کوئی نہ تو کوئی ہونا چاہیے، ایسا کوئی بیٹا بناؤ جو آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر جنت کے اندر میں داخل کرے۔ اور سارے لوگ سوچتے ہوں گے کاش میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا، عالم دین ہوتا، حافظ قرآن ہوتا، لیکن میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اب ناممکن ہے، اب وہ موقع ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ یہ ایک عمل ہے میرے بھائی، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کمی ہے؟ بھائی اللہ کے خزانے میں کسی کمی ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اور میرا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، میرا اللہ جو چاہے گا کرے گا، اور قربان جاؤ میرے بھائیو۔ لیکن انشاءاللہ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے میرا بیٹا کم از کم حافظ قرآن عالم دین ہوتا، لیکن میرے بھائیو الحمدللہ ابھی موقع ہے، آپ کے ہاتھ میں موقع ہے، الحمدللہ جب تک سانسیں چل رہی ہے موقع ہے، ایک راستہ ہے، ایک عمل ہے، انشاءاللہ وہ عمل اگر آپ کریں گے انشاءاللہ وہی حافظ قرآن الحمدللہ آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر جنت میں داخل کر دے گا۔ انشاءاللہ وہ عمل میں بتاؤں تو کتنے لوگ کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، دعا کریں گے انشاءاللہ۔ سارے لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ 10 لوگوں کو یہ حافظ قرآن سفارش کر کے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرما کر جنت میں داخل کرے گا۔ قربان جاؤ، اللہ حکم دے گا حافظ قرآن کو، اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں میں چڑھتا جا۔ ذرا سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ۔ قرآن پڑھتا جا، جیسے قرآن دنیا میں پڑھتا تھا ٹھہر ٹھہر کر اسی طریقے سے قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں میں چڑھتا جا۔ او حافظ قرآن رکے گا، کہا کہ اللہ کہے گا کیوں رکا؟ کہا کہ یا اللہ یہ آدمی یہ تو جہنمی ہے، جہنم میں جانا ہے نا۔ کہا کہ اللہ دنیا کے اندر میں انہوں نے اپنے پیسے سے مجھے مدد کیا تھا، میں مدرسے میں پڑھتا تھا، یا اللہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں تھی خرچ اٹھانے کا برداشت، انہوں نے اپنے پیسے سے مجھے پڑھایا تھا۔ تو اللہ کہے گا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ اللہ میں جنت میں جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں۔ تو اللہ حکم دے گا جا، اجازت ہے تو انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جا۔ ذرا سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ۔ ایک عمل ہے حافظ قرآن کو دوست بناؤ۔ اچھا ایک حدیث سے پاک اور سن لیے انشاءاللہ، پھر میں اپنی جگہ پہ آتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل اللہ کے نبی یمن بھیج رہے ہیں،
ملک یمن بھیج رہے ہیں حضرت معاذ بن جبل کو، اور قربان جاؤ اللہ کے نبی گفتگو کرتے ہوئے چل رہے ہیں، حضرت معاذ پیچھے ہیں، اللہ کے نبی آگے ہیں، سواری کے قریب آئے، اونٹ کے قریب آئے، اونٹ کے قریب آئے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ معاذ اونٹ پر بیٹھ جاؤ، تو فرمان مصطفیٰ سنا، حضرت معاذ اونٹ پر بیٹھ گئے، اونٹ کھڑا ہوا، اب اونٹ کے مہار رسی جو ہے وہ اللہ کے نبی نے پکڑا، اللہ کے نبی نے اونٹ کے مہار کو پکڑا، رسی کو پکڑا، آگے آگے اللہ کے نبی پیدل چل رہے، حضرت معاذ اونٹ پر ہے، تو حضرت معاذ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، کہا یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں، یا رسول اللہ یہ بے ادبی ہے کہ میں سواری پر سوار ہوں، آپ پیدل ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے معاذ بیٹھا رہا، معاذ بیٹھا رہا، میں تمہارا نہیں، تمہارے سینے میں جو اللہ کا قرآن ہے میں اس کی عزت کر رہا ہوں، ذرا سبحان اللہ بول دو ماشاءاللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھے، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو آج اللہ نے اگر مال دیا ہے، اللہ نے اگر طاقت دی ہے، اللہ نے اگر سمجھ بوجھ دیا ہے، انشاءاللہ وہی مقام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شاید عطا فرمائے گا جو مقام حافظ قرآن کے باپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگر میں بتاؤں انشاءاللہ کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ۔ ایک بچہ حافظ قرآن بننے کے لیے اگر ذہین ہے، دماغ کا تیز ہے، الحمدللہ وہ 1 سال میں بھی حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ ابھی تو ایک لڑکا مالیگاؤں کا تھا، کہاں کا تھا، ابھی 4-5 روز پہلے میرے نظر سے ایک پوسٹ گزری، اس پوسٹ میں لکھا تو وہ لڑکا 38 دن میں حافظ قرآن بن گیا، 1 مہینہ 8 دن میں مکمل حافظ قرآن بن گیا۔ احمد خان نام تھا اس لڑکے کا، 38 دن میں، ماتر 38 دن میں، 1 مہینہ 8 دن میں مکمل حافظ قرآن بن گیا۔ تو ایک بچہ ذہین ہے، قوت حافظہ تیز ہے، 1 سال میں بھی حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائی ایک مدرسے میں ایک بچے کو پڑھانے کا کم سے کم خرچہ مہینہ کا کتنا ہے؟ 500 روپیہ، بولو نا ابھی کتنا خرچہ بولیے تو صحیح، 500 روپیہ، تو 1 سال کے کتنے ہوئے بھائی؟ 6000، 1000 چھٹیوں کو نکال دیے، کتنے بچے بھائی بولیے؟ میرے بھائیو میرے دوستو، مجھے اس مجمع میں 5 آدمی چاہیے، 4 بچوں کی دستار بندی ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، دولت دیا ہے، مال دیا ہے، آؤ آخرت کا سامان تیار کر لو، ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کی ذمہ داری لے لو۔ یہ 5000 سے کچھ ہونے والا نہیں، اگر کیا آپ 5000 روپے مدرسے میں دے دیں گے کیا آپ غریب ہو جائیں گے؟ بھائی غریب ہو جائیں گے آپ؟ غریب نہیں ہوں گے اس سے نا۔ اور سنیے پھر اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں غربت تو آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث پر قسم کھائی ہے کہ جس مال میں سے میرے راستے، اللہ کے راستے میں جس مال میں سے خرچ کر دیا گیا ہو، اللہ کے نبی نے قسم کھا کر فرمائی کہ اس مال میں کمی آ ہی نہیں سکتی ہے، اس مال میں کمی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ قربان جاؤ، یہ زمین ہل سکتی ہے، پھٹ سکتی ہے، آسمان جھک سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، سورج پورب کی بجا پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا۔ ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے 5000 روپیہ، الحمدللہ 5 آدمی تیار ہو، اپنے ماں باپ کے نام پر ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والا ہے کوئی پہلا نوجوان 5000 روپے دینے والا، ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کی ذمہ داری لے لو کہ حضرت انشاءاللہ ایک بچے کا خرچ ہم اٹھائیں گے، میرا پیسہ کھا کر یہ بچہ حافظ قرآن بنے گا انشاءاللہ حشر کے میدان میں یہ بچہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کر کے انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر جنت کے اندر میں داخل کر دے گا۔ ہے کوئی پہلا نوجوان انشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کی محبت میں اپنے ماں باپ کے نام پر دوہرا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ یہ بچہ جب تک اس دھرتی پر اللہ کا قرآن پڑھتا رہے گا، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اللہ قبر میں آپ کے ماں باپ کو قیامت تک ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور انشاءاللہ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے، انشاءاللہ میرا اللہ اس کا جزا، اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ ہے کوئی ایسا پہلا نوجوان؟